آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے سلسلے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں۔ آج سے کوئی صدی ڈیڑھ صدی پہلے دنیا کی بڑی طاقتوں نے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا اور اس لا مذہبیت اور لا دینیت کو فروغ دینے کے لیے بلاسفیمی توہین مذہب قانون کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور وہ بین الاقوامی سطح پر اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک میں یہ قانون ختم ہو گیا، اور جب قانون نہ رہا تو پھر جو جس کے دل میں چاہے، جس کی زبان پر جو آئے وہ بکواس کرے، مقدس شخصیات کے بارے میں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں۔ جب قانون ہی نہیں ہے تو سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ لاکھوں کروڑوں عیسائیوں کے موجود ہونے کے باوجود اور ان کے اس فعل کو، توہین رسالت اور توہین مذہب کو برا سمجھنے کے باوجود وہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے اور یہ قانون ختم کر دیا گیا۔ جب بین الاقوامی سطح پر یہ قانون ختم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے انبیاء کی، پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی جس قدر توہین کی گئی، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، خاکوں کے ذریعے، اور ایسی فحش تصاویر شائع کر کے اور ان کو بری حالت میں دکھا کر، تو یہ سارا سلسلہ بین الاقوامی سطح پر اس قانون کے ختم ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ جب وہ محاذ انہوں نے سر کر لیا تو اب اصل ایجنڈا باطل کا یہ ہے کہ عالم اسلام سے بھی اس قانون کو ختم کیا جائے۔ آپ اگر گزشتہ ادوار کے تاریخ کا جائزہ لیں تو جو بین الاقوامی لا مذہب اور لا دین طبقہ ہے وہ، اور اپنے ہمارے مسلم ممالک میں چھوٹا سا طبقہ لیکن طاقتور طبقہ جو سیکولر ہے، جو کافروں کی زبان بولتا ہے، ان کی ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے، جس کا کوئی اپنا دین مذہب کا شعور نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے لیے اعلی کار بن جاتا ہے، اور جب کبھی موقع ملتا ہے وہ اس توہین رسالت اور توہین صحابہ کے قانون کو ختم کرانے کے لیے لابنگ کرتا ہے، طرح طرح کے اس پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض اعتراضات ہو سکتا ہے کہ کسی درجے میں صحیح ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور جو مختلف فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ اس قانون کو مسلکی تعصبات کے لیے، دوسرے فرقے کو زیر کرنے کے لیے، ان کے لوگوں کو اس کی سزا دلانے کے لیے جھوٹے موٹے مقدمات کرواتے ہیں، جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے، اور جب غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ ایک قانون اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس غلط استعمال کو آپ روکیں؟ غلط استعمال کو روکنے کی بجائے سرے سے قانون ہی کو ختم کرنے کی بات کرنا، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، اور مسلم معاشرے میں اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، نہ سیکولر طبقہ نہ کوئی اور طاقتور طبقہ، کہ ہم اس قانون کو ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے۔
الحمدللہ پاکستان کے غیور عوام بیدار ہیں، اور یہاں دین کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، اور یہاں دینی مدارس اور دینی جماعتوں کا اثر رسوخ اتنا زبردست ہے کہ یہ خواب آپ کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ لیکن میں اب آتا ہوں عالیہ فیصلے کی طرف۔ گزشتہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ توہین مذہب کے، توہین رسالت کے، توہین صحابہ کے کیسز سامنے آنے لگے، اور یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ہوا چلتی ہے، اور اصل میں مسلم معاشرے کی نبض کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں سے اس معاملے میں جو ایک شدت ہے، ان کے خیال میں جو شدت نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہا جائے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، اور میرے جذبات پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، جس کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، وہ اگر ان بزرگ ہستیوں کی گستاخی کی جائے گی، ان کی شان میں بدتمیزی سے بات کی جائے گی، ان کے لیے کوئی قابل اعتراض خاکے بنائے جائیں گے، قابل اعتراض ڈائیلاگ بولے جائیں گے، انہیں خائن کہا جائے گا، انہیں مرتد اور گویا بے دین کہا جائے گا، تو اس کو مسلم معاشرے میں رہنے والا کوئی مسلمان ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، اور اس کی آڑ میں آپ قانون ختم کرنے کی، جو 295C کا قانون ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، فساد ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن قانون ختم کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اب اس فیصلے میں یہ ہوا کہ بہت کثرت سے جو توہین مذہب کے واقعات پیش آ رہے تھے کچھ عرصے سے، تو اس میں ایک یہ بات سامنے آئی کہ جی بعض نوجوان لڑکیاں وہ ہنی ٹریپ کرتی ہیں لوگوں کو، وہ اپنی محبت کا جال پھینکتی ہیں، انہیں اپنی محبت میں گرفتار کرتی ہیں، انہیں اپنے ساتھ دوستی لگانے پر مجبور کرتی ہیں، یا مجبور کیے بغیر دوستی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ان سے گستاخی کرواتی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو ایسے حال میں جو مجرم انجانے میں اور غیر شعوری طور پر اور غیر محسوس طریقے سے وہ کسی اس طرح کی گستاخی میں پھنس گیا، تو اسے ریلیف ملنا چاہیے یا اسے کوئی رعایت ملنی چاہیے۔ یہ ایک عمومی تاثر وہ عدالت میں پایا گیا۔ اور جو مخالف فریق تھا، یعنی دو فریق ہو گئے نا، ایک وہ جنہوں نے اس طرح کی توہین رسالت اور توہین صحابہ کے سلسلے میں مقدمات دائر کیے مسلمان، اور دوسری طرف ان گستاخوں کے وکلاء کا پینل۔ تو یہ دو فریق کے درمیان بات چیت چلتی رہی، لیکن جج صاحب نے پہلے اس فریق کو سنا کہ جو ان مبینہ طور پر گستاخی کرنے والوں کا وکیل تھا، ان کا وکلاء کا پینل تھا، اس کو سنا اور بہت تفصیل سے سنا، بہت تفصیل سے سنا، اور بڑے ہمدردانہ طریقے سے سنا، اور بڑی حوصلہ افزائی ان کی کرتے رہے، بلکہ جگہ جگہ ان کی تائید میں لقمے بھی دیتے رہے۔ اور یہاں تک بھی مجھے بعض علماء نے بتایا کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس قانونی کو ختم کر دوں۔ 20-22 دن تک ان کو سنا اور اس انداز سے سنا، اور پھر جب دوسرے فریق کی باری آئی جو اس فلاسفی کے کیس کا وکیل تھا اور جو ان مجرموں کو سزا دلوانا چاہتا تھا کہ اگر عدالت میں جرم ثابت ہو جائے تو ان کو سزا ہونی چاہیے، جو یہ مقدمہ لڑ رہا تھا ان کو سنا ہی نہیں، ایک دن سنا اور وہ بھی توجہ سے نہیں، اور بس فیصلہ کر دیا کہ جی کمیشن بنایا جائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بلاسفیمی کے کیسز سامنے آتے رہے ہیں، اس میں بعض اداروں نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اندھیرا ہے اور ہمیں بالکل مایوس ہو جانا چاہیے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں FIA نے اپنی ذمہ داری ادا کی، PTA نے اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ پیش کی
کہ 1,20,000 آئی ڈیز جو گستاخی کرنے والے لوگ استعمال کر رہے تھے ان کو ہم نے بلاک کیا ہے۔ اسی طرح FIA نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور انہوں نے سائبر ونگ بنایا اور گستاخوں کی گرفتاریاں شروع کی، اور اس وقت تک یہ گزشتہ 2 سال 3 سال کے عرصے میں، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں، جو تیزی سے گستاخی کے واقعات سامنے آتے رہے، اور ان میں اس وقت تک اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی ہے۔ وہ 600-700 سے زیادہ بڑھ چکے ہیں ایسے لوگ کہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اور گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں۔ اور پنجاب قرآن بورڈ کے علماء اور دیگر بہت سارے پیٹیشن دائر کرنے والے حضرات نے بھی اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن گزشتہ سال 2024 سے قادیانی نواز بعض گروپوں نے اور گستاخی کرنے والوں کی حمایتی بعض گروپوں نے اس قانون کو نعوذ باللہ ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی اور اس کو ختم کرانے کی کوشش کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں سنا گیا، اور اب جو آخری بات، وقت چونکہ تھوڑا رہ جاتا ہے تو میں آخری بات پر آتا ہوں کہ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا آخری دن سرسری سماعت کے نتیجے میں کہ ہم اس سلسلے میں ایک جوڈیشل حکومت کو ہدایت کی، حکم جاری کیا کہ حکومت اس سلسلے میں ایک جوڈیشل کمیشن وہ بنا لے جو معاملے کی پوری تحقیق کرے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جو بھی سزا بنتی ہے وہ جاری کرے۔ جو بھی اس آرڈر کے الفاظ ہیں، حاصل یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم جاری کیا۔ اس جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا نقصانات ہیں اور کیا مقاصد ہیں؟ تو پہلا مقصد تو اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انکوائری کمیشن جب قائم ہو جائے گا تو اس کا جواز پیش کر کے ٹرائل کورٹس کی کارروائی وہ معطل ہو جائے گی اور ان کو ضمانت پر رہائی مل جائے گی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ جواز پیش کر کے انکوائری کمیشن جو قائم کیا گیا ہے، توہین رسالت کی دفعہ 285C کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے تک 295C یہ معطل رہے گا، اور ملکی اور عالمی سطح پر وہ بھرپور پروپیگنڈا کیا جائے گا اس کے خلاف کہ دیکھو یہ فرقہ وارانہ اختلاف میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا چونکہ غلط استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور یہ گستاخی کرنے والے جو اس کا نقصان کیا ہوگا، کیوں نہیں بننا چاہیے؟ ہمارے خیال میں یہ آرڈر عدالت کو واپس لینا چاہیے اور معمول کی کارروائی کر کے دوسرے فریق کو بھی تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل دینے دیے جائیں، اور جو بھی میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے وہ سنایا جائے۔ ہم کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کمیشن بنانے کا فیصلہ ٹرائل کورٹس پر اثر انداز ہوگا، جس سے بلاسفیمی کیسز کے ٹرائل رک سکتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے ملزمان جو زیر اپیل ہیں ان کی ضمانت منظور ہو سکتی ہے۔ کمیشن بنانے کے بعد ضمانت منظور ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اگر پٹیشن ہو تو ایسی صورت میں ملزم کو حاضر رہنا پڑتا ہے، وہ ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتا، اسے ہر پیشی میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جب کمیشن بن جاتا ہے تو اسے ضمانت پر رہائی مل سکتی ہے۔ ضمانت منظور ہونے کے بعد تیسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ باہر یہ اس طرح کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور یہ سیاسی پناہ لے لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر مزید گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں پہلے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بھینسا کے نام سے گروپ، مورچی کے نام سے گروپ بنائے گئے تھے، اور ان پر جب مقدمات ہوئے اور پھر بعد میں ضمانت پر ان کی رہائی ہو گئی تو وہ یہاں سے باہر بھاگ گئے اور وہاں بیٹھ کر اب مزے سے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ ضمانت منظور ہونے کے بعد توہین رسالت کے جو ملزمان پاکستان میں رہیں گے، باہر نہیں بھاگیں گے، پاکستان میں رہیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوگا کہ عدالتیں تو سزا جاری کرتی نہیں ہیں اور وہ قانون کو نافذ کرتی نہیں ہیں، اور توہین کے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، تو ہم خود ہی کیوں نہ ان ملزمان کو ٹھکانے لگا دیں۔ اس سے پورے معاشرے میں خلفشار اور انتشار پیدا ہوگا، اور اس سلسلے میں فساد فی الارض کی فضا قائم ہوگی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ قانون کی
بالادستی ہوا ہو کر رہ جائے گی، اور اس طریقے سے یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بہت ہی بڑے فساد کا ذریعہ بنے گا، اور یہ نقصانات اس جوڈیشل کمیشن بنانے کے ہماری نظر میں ہیں۔ اب میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی لابیاں، غیر مسلم طاقتیں اور ان کا ایجنٹ چھوٹا سا سیکولر طبقہ جو اس قانون توہین رسالت کو ختم کروانا چاہتا ہے، وہ تو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کوشش کر رہا ہے اور پوری دنیا میں کوشش کر رہا ہے۔ اپنے ہاں سے تو وہ ختم کروا ہی چکے ہیں، عالم اسلام سے اس قانون کو ختم کرانے کے لیے وہ مختلف ایجنڈوں پر، مختلف طریقوں سے اور مختلف فورمز پر کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل اور منظم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عالم اسلام میں کوئی عالمی سطح کا فورم ایسا موجود نہیں ہے جہاں علمی اور تحقیقی انداز سے فکری طور پر اس سلسلے میں کام کیا جائے، اور جیسے وہ پوری دنیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ہمارا کوئی فورم عالمی سطح کا ہو کہ جو عالمی لیڈروں سے بھی اس سلسلے میں بات کرے کہ دنیا میں اگر امن چاہتے ہو تو اس طرح کے قوانین کو ختم کرانے کی نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر توہین مذہب اور توہین رسالت کو جرم قرار دو اور اس کی سزا جاری کرو، تب دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور تب دنیا چین سے سکون سے رہ سکتی ہے۔ جب تک تمہاری طرف سے توہین رسالت پر کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوتی اور اس جرم عظیم پر کوئی سزا نافذ نہیں ہوتی، اس وقت تک اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک افراتفری، اشتعال، انتشار، خلفشار پیدا ہوتا رہے گا، اور جب قانون نافذ نہیں ہوگا، سزائیں جاری نہیں ہوں گی، تو معاشرے میں رہنے والے مشتعل افراد قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی سزا جاری کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے پورے معاشرے تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بین الاقوامی سطح پر جو غیر مسلم لیڈران ہیں ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کو اسی طرح ناجائز اور حرام اور کفر سمجھتے ہیں جیسے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاں سے اپنے جس کو نبی مانتے ہیں، آپ اس کی گستاخی کو بھی آپ نے جائز قرار دے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ تو قانون سازی ہونی چاہیے، بین الاقوامی سطح پر توہین رسالت پر پابندی ہونی چاہیے۔ وہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی بھی گستاخی ہو، وہ نبی کی گستاخی ہے، وہ کفر ہے، وہ ارتداد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے اس پر قانون سازی بین الاقوامی سطح پر ہونی چاہیے، اور عالم اسلام کو اس سلسلے میں تھنک ٹینک بنانے چاہیے۔ ملکی سطح پر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اگرچہ کچھ کمزور قسم کے کچھ فورمز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو زیادہ وسعت دینے کی اور پورے ملکی سطح پر ایک مضبوط فورم بنانے کی اور ایک تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے جو عالمی سطح پر کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ عالمی لیڈروں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور وہ ٹھوک بجا کر ان سے بات کر سکے، جرأت سے بات کر سکے، اور سلیقے سے اور دانشمندی سے ان سے مکالمہ کر سکے۔ ایسا تھنک ٹینک یہ عالم اسلام کی ضرورت ہے، وہ ہر ملک کی سطح پر بھی ہونے چاہیے، اور عالم اسلام کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی ہونے چاہیے۔ جیسے وہ لوگ منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ لابنگ کرتے ہیں، وہ ججوں سے بھی بات کرتے ہیں، وہ وکلاء سے بھی بات کرتے ہیں، ان کو یا تو اپنے موقف کا قائل کرتے ہیں یا لالچ دیتے ہیں، دھوس دھمکی کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ وہ ارکان پارلیمنٹ میں بھی لابنگ کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ تیار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ جہالت ہے اور لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس قانون پر دستخط کرنے جا رہے ہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے، وہ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، بعض پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ایسے نالائق اور نااہل لوگ ہم پر مسلط ہیں، تو وہ تو ان نالائق لوگوں سے کام لے رہے ہیں اور ان کی ذہن سازی کر کے یا لالچ دے کر یا جو بھی طریقہ اختیار کر کے ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے غلط سلط قوانین، تحفظ ناموس رسالت کے خلاف
اور اسلامی نظام کے خلاف بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے تھنک ٹینک بھی اس طرح مختلف طبقات سے رابطے کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ججز سے بھی بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے جج گویا کسی لالچ میں آ کر غلط فیصلے دیتے ہیں، بہت سارے ایماندار جج بھی ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ جو دوسرے غلط راستے پر نادانستہ طور پر یا کسی غلط فہمی کی بنا پر یا علم کی کمی کی بنا پر جا رہے ہیں، ان کی بھی ذہن سازی کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ وکلاء میں بہت زیادہ تحریک پیدا کرنے کی اور ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے جو دینی جماعتوں کے، دینی اداروں کی، ہماری جو دینی قیادت ہے، سیاسی تنظیمیں ہیں، جو ہمارے ہاں سارے دین کے مختلف طبقات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی مضبوط فورم بنائیں، اور معاشرے میں جن کے اوپر کوئی داڑھی پگڑی کا لیبل لگا ہوا نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جانیں اس مقصد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار ہیں، اپنے اموال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں سے رابطے میں رہیں اور ان کو جمع کریں، اور اس طرح ایک اجتماعی طور پر قانون کے ایک ایک جز پر غور کیا جائے۔ یہ جو اس پر اعتراض ہوتا ہے یہ قانون صحیح بنا ہوا نہیں ہے، اس کی بعض شقیں بہت زیادہ سخت ہیں، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے سے، کسی لغوی معنی کے اعتبار سے، عرفی معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ تعمیم ہے، اور اس میں کسی کا جو ہے نا وہ کوئی محتمل کلام جو اس نے ایسے ہی بے شعوری میں کر دیا، بے دھیانی میں کر دیا، وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ اس میں قابل غور ہے تو اس کو بھی دونوں طبقے کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں، عدالتیں بھی بیٹھیں، ارکان اسمبلی بھی بیٹھیں، قانون سازی کے ادارے بھی بیٹھیں، اور علماء کرام کی جو چوٹی کی قیادت ہے وہ بھی بیٹھے، اور اس پر نئے سرے سے غور کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اگر اس کی کوئی شق یا کوئی جملہ اس کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بہانہ ہی بن رہا ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے میں کیا حرج ہے، اس میں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس طریقے سے سب طبقات کو مل کر اس کے اجتماعی امت مسلمہ کے اس اجتماعی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔